صلو ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المصدق المصطفى الأمجد المهدي الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصالة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات الله. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات الله وسلم. تمام تر تعریفیں خدا لم یزل ولا یزال کی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات کو زوال نہیں، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا. اس کی ذات میں کوئی تغیر، تبدل، تبدیلی، چینج کچھ نہیں. وہ پہلے بھی قادر تھا، وہ اب بھی قادر ہے. وہ پہلے بھی خالق تھا، اب بھی خالق. ہر شے اس کی مشیت یعنی کہ اس کے ارادے، اس کی دل میں موجود تھی. ہم عدم میں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور اس نے فقط کن کہا اور وہ چیز ہو گئی. کن کہا اور وہ چیز خلق ہو گئی. اسے ٹائم نہیں لگتا. جیسے میں اور آپ ٹائم لیتے ہیں نا، یہ ریسیپی ہے 15 منٹ تیاری اور 15 منٹ پکنا. ٹائم لیتے نا، یہاں آنا ہے، تیار ہوں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، یہاں ٹائم لیتے ہیں. خدا ٹائم لیں گے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا. وہ کن کہتا ہے، اسے قرآن میں 3 جگہ کا ہے کہ ہم کن کہتے ہیں اور وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے. اچھا، اب میرا آپ سے سوال، قرآن ہی میں وہ 6 جگہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 7 دن میں بیٹھا. کانٹرڈکشن نہیں. کون کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے، اور زمین اور آسمان کوئی بڑی چیز ہے اس کے لیے. ہمیں تو پتا چل گیا نا کتنے چھوٹے سے اپنے سولر سسٹم میں کتنے چھوٹے، اور اس سولر سسٹم کو اگر آپ اسی گیلیکسی میں جو ہماری ہے ملکی وے اس میں لے جائیں تو نظر بھی نہیں آتی. پھر کیوں اس نے یہ زمین آسمان بنانے میں ہمارے سوچیے، تھوڑا اپنے دماغ پہ زور ڈالیں. میں آپ کو 1-2 منٹ دیتی ہوں. آج راہ حسین کی ہماری کون سی منزل ہے؟ 5. ٹھیک ہے نا. اور ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ امام حسین کا جو سفر تھا نا، جس کو آپ سفر عشق کہتی ہیں، جس کو آپ اپنے لیے سفر ارتقاء کہتی ہیں. ارتقاء کی مطلب ایوالو ہونا، اوپر کی طرف جانا. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور نور اور نیک کام اوپر کی طرف. تو ہم یہاں بیٹھ کے اوپر کی جانب جا رہے ہیں تاکہ ہم بھی کاروان عشق میں شامل ہو جائیں. اب آج جو ہمارا
نقطۂ آغاز ہے, بگننگ ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز میں خدا تعالیٰ کی کانٹرڈکشن نہیں آ سکتا. یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ تضاد ہے, یہ صرف آپ کو سوچنے کے لیے, تھوڑا دماغ ہلانے کے لیے میں نے کہا ہے, ہرگز میری مراد نہیں ہے. خدا تعالیٰ جب ایسی آیات پیش کرتا ہے قرآن میں تو وہ آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ روز اتنا قرآن پڑھو؟ نہیں لکھا. قرآن مجید میں کبھی یہ کہا گیا ہے کہ آج کے دن 10 آیتیں پڑھو, کل کے دن پورا سے 12 پڑھنا, آج نصف پڑھ لو. یہ جو اس میں نصف, ثلاث اور ربع, یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو, مدد ملے. یہ 30 پارے بھی ہم نہیں بنائے. خدا کے حبیب نے تو قرآن اپنی زندگی میں ترتیب دے دیا. ایسا نہیں کہ ان کے جانے کے بعد لکھتا, وہ سب جو کچھ ہسٹری میں ہے وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے حبیب نے کہہ دیا تھا کہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے قرآن کتاب کی صورت میں آ چکا تھا. حجت الوداع میں اگر سرکار نے یہ کہا کہ میں کتاب اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں, تو دونوں چیزیں کامل تھیں. تو یہ کتاب اسی ترتیب سے تھی جس ترتیب سے آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ پھر امام علی کیا اکٹھا کر رہے تھے, وہ قرآن کیا تھا؟ ایک آیت نہ کم نہ زیادہ, وہی قرآن جو آپ کے سامنے ہے وہی امام علی کا بھی تھا. لیکن obviously امام ہر لمحے کے گواہ تھے. ان کو پتا تھا کون سی آیت سفر میں اتری ہے, کون سی آیت زمین پہ اتری ہے, کون سی جنگل میں اتری ہے, کون سی جنگ میں اتری ہے, کون سی مدینے میں اتری ہے, کون سی مکے میں, سب پتا تھا. اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتا تھا. بیک گراؤنڈ پتا تھا, یعنی یہ آیت امام علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. اب وہ چیز اوپر نہیں آنے دی, تو اس وجہ سے امام علی کا قرآن انہوں نے نہیں دیا. کم و بیشی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے دہرا رہی ہوں کہ جب آپ کو کہا جائے نا شیعوں کے 40 پارے ہوتی ہیں تو آپ جواب دے سکیں. یہ کتاب اللہ کے رسول نے ترتیب دے دی تھی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا, رسول اللہ یہ نہیں کہتے کہ اتنا پڑھو اور اتنا نہ پڑھو, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پڑھو سمجھ کر پڑھو. قرآن کتاب نہیں ہے, قرآن رہنما ہے, رہنما لیڈر ہے. قرآن گائیڈ ہے, یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھ جائیں, سادہ لفظوں میں, جو بھی مجھے اردو آتی ہے میں اردو میں سمجھ جائیں, آپ انگریزی آپ کیا انگریزی میں سمجھ جائیں, اس حد تک سمجھ جائیں کہ جب کوئی بات ہو رہی ہو تو بیک آف دا مائنڈ میں آپ کے یہ ہو کہ اچھا یہ ایشو قرآن میں فلاں سورہ میں ایڈریس کیا گیا, فلاں آیت. یہی ہونا چاہیے نا, کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر بات کر رہا ہے کسی بھی موضوع پر, وہ کہتے ہیں نا خشک و تر ہے, جو کچھ اس کائنات میں ہے, رت و یابس, یعنی کوئی چیز ڈرائی ہے, کوئی چیز گیلی ہے, جو ہے وہ سب اسی قرآن میں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. پورا علم اللہ نے قرآن میں سمیٹ دیا, اور ہر شخص اپنے ضرب کے حساب سے اس سے لرن کر رہا ہے, ریٹریو کر رہا ہے. تو اب اگر آپ مجھے کم ظرف کہیں تو مجھے تو بہت برا لگے گا. تو کم ظرف تو ہے نا, قرآن کتنا پتہ ہے, اس ظرف کو پڑھانے کی ضرورت ہے. اور ترکیب قرآن نے بتا دی, تدبر کرو, سوچو, ریفلیکٹ کرو, گہرائی میں اترو, معنی کو اپنی لائف سے ملاؤ. یہ جو ہم تقدس, تقدیس, بہت آنر دے کر اس کو پھر ایک اس میں بند کرتے ہیں نا, اور سب سے اوپر رکھتے ہیں, پھر تو مر جاتا ہے, کھول کے اس کو پڑھ دیتے ہیں. اب اس نے کیا فائدہ حاصل کرنا, تو مر جاتا ہے. اس کو ضرور ثواب ملتا ہے, ثواب میں کوئی شک نہیں, ثواب ملتا ہے, لیکن آپ کے پڑھے ہوئے کا ثواب اس کو ملتا ہے. میں جتنا قرآن خود پڑھوں گی مجھے فائدہ ملے گا, میرے بعد آپ پڑھیں گی, بہت چٹکیاں ضرور پڑھیے گا, لیکن اس سے میں کچھ حاصل نہیں کر سکوں گی, اس لیے میں تو خبر نہیں. تو قرآن کو کس طرح سے سمجھنا ہے, جو چیز لکھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف 2 آیتیں سمجھ سکتی ہیں, اور 2 آیتیں سمجھنے کے بعد آپ اس کو ریشنلائز کر سکتی ہیں,
ریشنلائز کا مطلب کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو ریزن آؤٹ کرتے ہیں. فرض کریں آیت ہے حجاب پر, حجاب نہیں لیتی, ٹھیک ہے نا, تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں پورا صفحہ پڑھوں, میں صرف اس ایک آیت کو لے لوں اور اس پہ غور کروں اور سوچوں کہ اس میں علماء اماموں کی کون سی روایت بیان کرتے ہیں کہ حجاب ہے کیا اور حجاب کیسے کرنا چاہیے. اسی طرح سے میں پڑھتی ہوں اس کے اندر ہو جاؤ سچوں کے ساتھ, کونوا مع الصادقین. سچ کا فارمولا کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے نا, اسلام سختی سے منع کرتا ہے جھوٹ بولنے کو. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے, تکلف میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر آپ آئی ہیں میرے گھر اور آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے اور آپ کہیں میں کھا کر آئی ہوں, یہ جھوٹ ہے. تو اب جواب کیا آئے گا جو میرے بچوں کا آتا ہے, میرے بچوں سے, میرے پرسنل بچے نہیں, سب بچوں کا. اس سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا نا, تو کیا حرج ہے. یہی کہتے ہیں نا بچے آج کل کہ بھائی یہ جھوٹ تو بڑا معصوم سا جھوٹ ہے, اس سے میں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا تو اٹس اوکے. تو پھر اسلام یہ کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہا ہے؟ اسلام کیوں کہہ رہا ہے کہ اتنا سا بھی جھوٹ مذاق میں یا تکلف میں اجازت نہیں ہے بولنے کی. آپ نے یہ بھی سنا, اماموں کے اقوال ہیں, امام فرماتے ہیں کہ جھوٹ جب بولا جاتا ہے تو ایک منہ سے بو نکلتی ہے, بدبو نکلتی ہے, بہت گندی بدبو, اور وہ آسمان تک جاتی ہے. یہاں سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہاں سے وہاں تک بدبو ہوتی ہے. اچھا, جھوٹ بولا اور اس کے ساتھ ہی وہ جھوٹ وہیں بیٹھ گیا. سنا ہے نا آپ نے بزرگوں کو, کال جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, وہیں بیٹھ جاتا ہے. تو ہم آگے بڑھ گئے, جھوٹ وہی رہ گیا. اب وہ ہماری گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول کے یہاں سے گئی ہے, اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا, کوئی پکڑ لے گا جھوٹ. میری زندگی میں آج تک ایسا نہیں ہوتا, خدا میں بہت ذمہ داری سے بات کروں کہ میں نے جھوٹ بولا ہو. ایسا نہیں تو بولتی نہیں ہوں, بولا ہو جھوٹ میں نے, اور اس کے 5 منٹ کے اندر خواری نہ ہوئی, پکڑا نہ گیا, ذلیل نہ ہوئی. یہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نہ ہو, میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا اور دوسرے بندے کو کسی نہ کسی طرح سچ سامنے آ گیا. تو پھر کیا کریں؟ اب آپ کو قرآن کی آیت میں کونوا مع الصادقین. آپ سوچے صادق کہاں ہے آپ کی لائف میں, اور آپ کے تو نام کے ساتھ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام, امام علی علیہ السلام, صدیق اکبر, رائٹ, امام حسین علیہ السلام, جنہوں نے حق کو ایسا ثابت کیا کہ قیامت تک حق جگمگا رہا ہے. گوشے گوشے, گلی گلی, محلے محلے, کونے کونے, فرش سے فرش تک حسین اور حسین. آج آپ نے کتنی مجلسیں کی ہیں؟ 4 کر چکی ہیں, ابھی 2 اور کریں گی, یہ والی اور اگلی والی. ہاں تو اور کریں گی. گھر چلی جائیں گی تو ویڈیو لگا لیں گی, گھر چلی جائیں گی نوحہ لگا لیں گی. یہی کرتی نا 24 گھنٹے, جب تک سوتی نہیں آپ مجلس کرتی رہتی ہیں. یہ آپ حق کی گواہی دے رہی ہیں. حق جو ثابت کیا تھا نا حسین نے, ایسا ثابت کیا کہ دنیا جو ہے نہ چاہے آنکھ بند کر لے تو بھی ہم دیکھتے تھے. تب آپ حسین کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ قرآن پر غور کریں. میں آپ کو آج اپنے بچوں کو, بچے سے زیادہ نہیں ہے, بڑوں کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین نے یہ سفر کیسے کیا. راہ کربلا میں امام کیا کیا کر رہے تھے جو میں کاپی کر سکتی ہوں, جو آپ کاپی کر سکتی ہیں, جو کرنا چاہیے اگر ہم خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں. حسین نے اس طرح سے پکڑ کے جھنجھوڑا تھا, غافل اٹھو, ادھر چلے جا رہے ہو, تم زمین و آسمان سے ایسے ہی گزر رہے ہو جیسے کچھ دیکھ نہیں رہے ہو. نہیں دیکھو, یہی موقع ہے عمل کا. یہیں پر اپنی یہ جو زندگی تمہیں خدا نے دی ہے نا, اس کو اس طرح سے بسر کرو جیسے میرے فالوورز کر رہے ہیں. امام اسی لیے تو لشکر ساتھ لے کے گئے تھے نا, کہ انہوں نے کیا تو تم بھی کر سکتے ہو. جب تک میرا بیٹا ظہور نہیں کرے گا تمہیں میرے راستے پر چلنا ہے. یہ ہم 5 دنوں میں بالکل اسٹیبلش کر چکے ہیں بات.
تو میں سچ کے متعلق آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں. اگر آپ کے دل میں آ گئی تو آپ سمجھ لیں آپ نے اونو ماس صادقین کو سمجھ لیا. اس لیے آپ آتی تو روز ہیں مجلس میں, آپ روز آتی ہیں, لیکن کیا جب مجلس سے پلٹتے ہیں تو کچھ چینج آتی ہے؟ اور ہم نے مجلس کی کامیابی کا راز کیا پہلے دن اسٹیبلش کیا تھا, اور کل آپ نے کیا تھا, پریکٹس نہیں کیا تھا تو بہت بری بات کی تھی. کیا آپ باہر نہیں تھی اور آپ نے اپنے ساتھ جو خاتون کھڑی تھی ان سے بتایا تھا آپ نے کہ میں نے آج کون سی آیت سنی اندر؟ نہیں بتایا تھا نا. کیا آج پوچھے گا, آپ نے کسی دوست کو فون کر کے پوچھا کہ آج تم نے فلاں فلاں کی مجلس سنی تھی, وہاں پہ تم نے کیا میسج سنا تھا؟ کین یو ریپروڈیوس اٹ؟ اپنے لفظوں میں بتائیے کہ آپ نے کیا سنا. میں آپ کو بتا سکتی ہوں بچی نے کیا محسوس کیا, آپ بھی بتا سکتی ہیں, لیکن آپ بتاتی نہیں ہیں. میں شاید اس لیے بتا لیتی ہوں کہ میں پڑھتی ہوں مجلس تو اس وجہ سے بتا دوں گی, ہے نا. آپ یہ سوچیں گی تو پڑھتی ہوں تو بتا دیں گی. واہ سبحان اللہ, ان کے تو کیا سنی وہ بتائیے, کیا میٹر کیا تھا؟ اچھا پرسوں آئی تھی تو اب آپ کو یہ بتانا چاہیے اچھا پڑھا. خدا آپ کی اس گواہی کو میرے حق میں قبول کریں. جو امام نے اپنی 59 ہجرہ میں جو خطبہ دیا تھا نا, جس میں امام نے بتائی تھی ایک ایک آیت قرآن کی کہ دیکھو یہ آیت میرے بابا کے لیے آئی ہے, نہیں آئی تو بتاؤ. اور ہر ایک کہتا تھا نہیں آپ کے بابا کے لیے اتری, آپ کی ماں کے لیے اتری, آپ کے لیے, آپ کے بھائی کے لیے اتری. اور یہ تھا امام کا کربلا کے جہاد کا سٹارٹنگ پوائنٹ. تو یہ جو آپ تبلیغ کرتی ہیں, یہ جو آپ مجلس بپا کرتی ہیں, آپ خود جاتی ہیں, آپ دوسروں کو انوائٹ کرتی ہیں, یہ در حقیقت آپ امام حسین کی اس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرتی ہیں جو امام نے منا میں 59 ہجری میں کی تھی. یہ تبلیغ میرے آپ پر سب پہ واجب ہے. میں واجب کا لفظ استعمال ذمہ داری سے کر رہی ہوں. کیسے واجب ہے؟ اس لیے کہ جس وقت خطبہ حجت الہدیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, میری جان میری اولاد سب قربان سرکار کے قدموں پر. آپ نے جب خطبہ مکمل کیا تھا تو آپ نے کہا تم نے سن لیا, سمجھ لیا, اب تم یہ پیغام اس کو جا کر دو جو یہاں نہیں تھا. تو یہ جب سیل ہوا ہے نا, رسول اللہ کی نبوت سیل ہو گئی تھی, اس دن مکمل ہو گیا تھا نا, تو اب رسول اللہ نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا تھا کہ تمہیں بھی دین پھیلانا ہے, تمہیں بھی دین پھیلانا ہے. تمہاری کیپیسٹی 2 لوگ ہیں, تمہاری کیپیسٹی شاید اپنے بچے, اپنا گھر ہے, تمہاری کیپیسٹی پورا سینٹر ہے. اپنی اپنی ذمہ داری کے حساب سے دین کو پھیلانے میں مدد کرو, اور دین فقط پھیلے گا اس وقت جب قرآن سے شان اہل بیت ثابت ہوگی. سچ کو حق کہتے ہیں, رائٹ؟ حق کب آتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ حق جس وقت کے ماں کنسیو کرتی ہے فیٹس کو, بچہ اس کے وجود میں پروان چڑھتا ہے, تو خدا کی مہربانی سے ہوتا ہے. اللہ ایک پورا پلان ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اور ایگزیکیوٹ کون کرتا ہے؟ فرشتے آگے کرتے ہیں. کوئی فرشتہ شکل بنا رہا ہوتا ہے, کوئی روح ڈال رہا ہوتا ہے, کوئی خال و خد نمایاں کر رہا ہوتا ہے. ایسے میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حق کے فرشتے, اس لیے کہ جو وہ فیٹس گرو کر رہا ہے وہ حق ہے. خدا نے انسان کو بنایا ہے اور انسان اس کا شاہکار ہے, خوبصورت ترین چیز اللہ نے جو بنائی وہ انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کا نام دیا, یہ ایک حق ہے, میرا وجود حق ہے, آپ کا وجود حق ہے. خدا نے ایک پرپس فل لائف کے لیے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے. اب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم حق ہیں. 2 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ کام نہیں کرتے, وہ صرف حفاظت کرتے ہیں اس حق کی جو خدا تعالیٰ نے ماں کو شرف بخشا ہے تو اس کے یہاں گرو کر. اب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ 2 فرشتے کہاں تھے؟ پہلے تو وہ گھوم میں تھے نا, اب وہ باہر آ گئے اور وہ اس بچے کے ساتھ ہیں.
اس لیے کہ شیطان نے بڑی پریویلیجز مانگ لی تھی کہ مجھے یہ اجازت دے کہ جب یہ انسان پیدا ہو تو میرے 2 بچے اس کے ساتھ پیدا ہو جائیں، میں اس کے خون میں دوڑ سکوں، میں اس کو نظر نہ آ سکوں اور یہ مجھے نظر آئے. ساری چیزیں مانگ لی تھی نا. تو اللہ کیا بنی آدم کو چھوڑ دے گا؟ اللہ نے 2 حق کے فرشتے اس کے ساتھ کر دیے، اب یہ حفاظت کر دی. اچھا، فرشتوں کی ایک ویکنس ہے کہ وہ گندگی سے بہت گھبراتے ہیں. بدبو ہوتی ہے نا جہاں کہیں بھی نجاست کی، وہ ہٹ جاتا ہے. تو یہ فرشتے ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں آپ کے اور میرے فرشتے میرے ساتھ، آپ کے فرشتے آپ کے ساتھ. اور جیسے جیسے میرے پاس کوئی خطرہ آ رہا ہوتا ہے تو چونکہ یہ خدا کے حق کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، یہ بچاتے رہتے ہیں. کتنے حادثے ایسے ہوتے ہیں مجھے اور آپ کو خبر بھی نہیں، خدا تعالیٰ ان کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہ فرشتے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب جھوٹ بولنے سے کیا ہوا تھا؟ بدبو آئی تھی، آسمان تک چلی گئی تھی. تو وہ حق کے فرشتے آپ کے پاس رکے؟ چلے گئے. وہ اتنی دور چلے جائیں گے کہ ان کو بدبو نہ آئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ بدبو آسمان تک جا رہی ہے لمبائی میں، یہ چوڑائی میں بھی تو جا رہی ہے. تو میں نے اپنے مذاقاً تکلفاً جھوٹ سے فرشتوں کو کتنی دور کر دیا؟ او بات. اب آپ دیکھیں کیسے ذلت آتی ہے، کیسے خوالی آتی ہے، کیسے حادثے آتے ہیں. ہر بار نہیں آتے، خدا رحیم ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور گردش زمانہ سے یا شامت اعمال سے کوئی حملہ ہونے والا ہوتا ہے شر کا، شیطان کا، تو یہاں پہ ذرا سا آپ کا ڈیفنس میکینزم ڈھیلا پڑا، وہ حملہ ہو گیا. اب پتہ چلا جھوٹ کتنی ظالم چیز ہے. ہم اپنا پروٹیکشن خود ہی ختم کرتے ہیں. قرآن آپ کو کیا نسخہ دے رہے؟ جو سچ بولنے والے ان کے ساتھ ہو جاؤ. جب تم سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوگے تو خود بخود تم پہ رنگ چڑھے گا. اسی لیے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے. اسی لیے اللہ نے ان کی پاکیزگی کی، ان کی طہارت کی، ان کی سچائی کی گواہی کسی معمولی چیز سے نہیں دی، اپنے جلال، اپنی عزت کی قسم کھا کر دی ہے. یہ جو آیت تطہیر ہے نا، اتنی بڑی چیز ہے. آپ سوچیں خدا کہیں بھی قرآن میں عزت کی قسم نہیں کھا رہا، اپنی عزت کی. لیکن یہاں پہ نہ صرف عزت کی کھا رہے بلکہ جلال کی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کی عصمت کی گواہی دے گا، اس لیے کہ سیدہ کے بابا کی عصمت کی گواہی دے رہا. اگر یہ سچ نہیں ہے یہ لوگ تو یہ پاک نہیں، اور اگر یہ پاک نہیں ہے تو یہ رہنما نہیں ہے، یہ راہبر نہیں ہے، یہ بچا نہیں سکتے ہمیں. تو اللہ نے کہا سب سے پہلے تو تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنے پاک ہے جتنا خدا چاہتا ہے. اب خدا کی چاہت، خدا سب سے بڑا ہے، اس کی چاہت بھی سب سے بڑی ہے. تو اس نے نجاست کو ان سے اتنا دور کر دیا کہ اس کا وجود ہی مٹ گیا. یہ عصمت کا جو آپ کے پاس کانسیپٹ ہے، جو آپ کا ایمان ہے عصمت پر، یاد رکھیے یہ عصمت کا، معصوم ہونے کا جو ایمان ہے یہ فقط آپ کے پاس ہے. اسلام کا کوئی فرقہ اس پہ یقین نہیں کرتا. وہ تو عصمت انبیاء بھی نہیں مانتے، پنجتن تو دور کی بات. لیکن آپ کا عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قرآن کی 33ویں پارے کی 33ویں آیت یاد ہے. 33 چیپٹر 33 آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم ویطہرکم تطہیرا. تو قرآن کو اب کیسے پڑھنا ہے؟ سمجھ کر. ایک آیت پڑھیے لیکن اس کی ڈیپتھ میں جائیے. اچھا، یہیں پہ ڈیپتھ ختم نہیں ہو گئی. اب میں آپ سے سوال کروں، آج کے بعد جھوٹ بولے گی؟ کوشش ہوگی کہ نہیں بولے، رائٹ؟ اور کوشش کا ارادہ کرنا واجب. جب آپ کوشش کا ارادہ کرتی ہیں تو وہ مدد کریں گے نا، ورنہ وہ کیوں مدد کریں گے؟ آپ جب ان کو پتا ہے کہ اس میں سدھرنا نہیں ہے تو وہ بھی اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے. آپ کو کہنا ہی منہ سے میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد 50 دفعہ لڑکھڑائیں گی، لیکن کبھی تو چلنے لگیں گی.
کبھی تو دوڑنے لگیں گی. ایک دن میں نے اپنے بچی کا قصہ کتنی دفعہ بتایا, ہزاروں دفعہ. تو اس نے کہا تھا پہلے میں 7 جھوٹ بولتی تھی دن میں, اب میں 3 بول رہی ہوں. تو اس نے تھوڑی سی پروگرس تو دکھائی نا. اچھا اب ہم اس سوال پہ واپس آ جاتے ہیں جو ہمارا شروع کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی تھکی تھکی آپ کی درود ہے. سوال پر واپس آتے ہیں جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مالک کن فیکون, صاحب کن فیکون ہے. 7 دن میں کیوں خرچ کرتا ہے اس کو کریٹ کرنا؟ پروسیس, سٹیپس, مراحل. خدا چاہتا تو وہ کن کہتا, پوری کائنات جھلملانے لگتی, پوری کائنات میں بہار ہی بہار ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتا تھا کہ ایوری تھنگ گوز تھرو پروسیس. ہر چیز ایک اسٹیپ کے ساتھ چلے گی, اور وہ اسٹیپ بگن ہوگا نیت کے ساتھ, اور پھر وہ ارتقا, پروگرس کرے گا, ایوالو کرے گا, پھر وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. اس لیے خدا تعالیٰ نے ہر چیز کے بنانے میں ٹائم لیا. کیوں؟ وہ انسان کو کاز اینڈ ایفیکٹ سمجھانا چاہتا تھا. جب تک کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں سمجھیں گے تب تک تقویٰ نہیں حاصل کر سکتے. آج کل بچوں کی کلاس میں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ یہی بتایا جاتا ہے نا کہ یہ ایسے لکھ رہے ہو تو اس میں کاز بتاؤ کیا ہے, اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا ان پر. پھر آخر میں کہانی سنا کے پوچھا جاتا ہے مورل آف دا اسٹوری کیا ہے, یہی پوچھا جاتا ہے نا. پھر ایک لفظ جو سب سے خوبصورت مجھے لگتا ہے, جو کچھ پڑھایا جائے, میتھ پڑھایا جائے, سائنس پڑھایا جائے, لٹریچر پڑھایا جائے, کمپریہنشن, ٹیچر کے پاس ایک نقطہ اس کے دماغ میں ٹھونس دیا جاتا ہے. ٹیچرز کو بھی تو پڑھنا پڑتا ہے نا. ٹیچر سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے طریقہ کار جو تم پڑھا رہی ہو اس میں تمہیں یہ نظر رکھنی چاہیے کہ پرابلم سالونگ کیسے آئے گی. یعنی اگر اس لڑکی نے ہر کا قصہ بھی پڑھا تو اب یہ ہر کے واقعے کو اپنی سچویشن میں کیسے امپلیمنٹ کرے گی کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. یہی ہوئی نا اپروچ, صحیح بتا رہی ہوں؟ تو یہ جو آپ درسگاہ حسین میں بیٹھی ہیں, آپ کے ایک ہاتھ میں کتاب ہے, ایک ہاتھ میں سیرت ہے, پرابلم کیا سالو ہو رہی ہے؟ پوچھے اپنے آپ سے, آپ are you able to solve your problems? Are you able to solve your issues? میرے ایشوز کیا ہیں؟ زندگی بھری ہوئی ہے مسئلوں سے, تو بچوں کے مسئلے, گھر کے مسئلے, جاب کے مسئلے, لیڈرشپ کے مسئلے, پتہ نہیں پڑھوائیں گی نہیں پڑھوائیں گی, ہے نا مسئلے. تو یہ عزائے حسین مجھے کیسے ہیلپ کرے گی؟ آپ سب یہاں بیٹھی ہیں, مسائل کا انبار ہے آپ کے اوپر, تو آپ مجھے جواب دیں گے جی کل سے منتیں شروع ہو جائیں گی, کل تابو پوچھے گا, میں مولا حسین کو واسطہ دوں گی ابھی اکبر کا, پرسوں چولہا اٹھے گا, مہندی اٹھے گی, مسئلے حل ہو جائیں گے, منت مانوں گی پوری ہو جائیں گی. لیکن منت تو یقیناً پوری ہوگی, اور منت ماننی بھی چاہیے, اور ان کے ہی وسیلے سے ماننی چاہیے. لیکن یہاں قرآن نہیں ہے, قرآن مسنگ ہے. اور رسول اللہ نے بہت رسول اللہ کی مختصر اور کمپریہنسو گفتگو ہوتی تھی. انہوں نے کہا تھا تم نے, میں تمہارے پاس 2 چیزیں, قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جاؤ, اس میں سے جس کو چھوڑو گے, ان کو پتا تھا ہمارا بیلنس کبھی صحیح نہیں ہوگا, تم جس کو بھی چھوڑو, اہل بیت کو چھوڑ دو, قرآن پکڑ لو.
اور امام علی کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے یہ حافظ ہیں، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے قرآن. آپ کو وہ کراچی کا وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ جہاں پر وہ ایک ENT کو شوٹ کیا تھا ایک آدمی نے، 12 گولیاں اس کے سینے پہ ماری. اور یہ بات پرویز مشرف نے ٹی وی پر کہی تھی، میں نے وہیں سے سنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں 12 گولیاں مار کے اور اس کے بعد فلاں محلے میں جا کے اس نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے. حافظ تھا تبھی تو پڑھا رہا تھا نا قرآن، تبھی تو آپ نے دیکھا. اور اس نے کس پہ مارا تھا؟ مذہب پہ. وہ سمجھ رہے کہ شیعہ کافر ہے، اس نے مار کیا. اس نے جا کے کیا قرآن سے پوچھا جس کو اس نے رٹ لیا تھا. تو امام کیا کر رہے تھے؟ امام ہر جگہ قرآن کو لا رہے تھے، حتیٰ کہ جب گردن کٹ گئی تو بھی نیزے پہ بلند ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے. اور کبھی سوچئے گا کیوں سورہ کہف پڑھ رہے تھے؟ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے تھے. سورہ کہف میں جس طرح فیوچر کو بتایا گیا ہے، جس طرح ٹائم ٹریول کو بتایا گیا ہے، جس طرح ہسٹری کو ریلیٹ کیا گیا ہے. کب ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی تھی، کب ٹوٹے گی جانی. کنیکشنز دیکھیے گا، اس پورے بہت ڈیپ ہے. جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے تب تک حق پہ نہیں قائم رہیں گی. جب تک حق پہ نہیں قائم ہوں گی حسین کے ساتھ بھی نہیں چل سکیں گی. حسین کا تماشا دیکھنے والے زیادہ تھے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن وہ واقعی تماشا دیکھ رہے تھے. وہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ نبی زادیاں بیٹھی ہیں. بولے سر، ان کو حسین کے ہلتے ہوئے ہونٹ آواز سب سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ ریگریٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم نے رسول کے نواسے کو ذبح کر دیا. پتا تھا جشن منا رہے تھے، خوبصورت کپڑے پہن کے ڈانس کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے. تو تماش بین زیادہ تھے، ہمیشہ زیادہ رہے. مجھے اور آپ کو یہ چوز کرنا ہے کہ یہ حسین کے ساتھ میرا سفر شروع ہو رہا ہے. 2.25 مہینے ہر سال کی بگننگ میں میں کیسے حسین کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں. کونوا مع الصادقین. حسین نے سچ پہ جان دی تھی. سچ کیا تھا؟ سچ تھا لا الہ الا اللہ. آپ کو آپ کے ہی دین کے نام پہ توحید سے دور کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے نا. میں کچھ کہوں گی تو مجھے پتھر پڑیں گے، لیکن یہی ہو رہا ہے نا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے جہاں پہ ہزاروں کا، سینکڑوں کا نہیں، ہزاروں کا مجمع ہے. پاکستان کا ایک شہر ہے لاہور، تھکلی پاپولیٹڈ، وہاں پہ مجلس پڑھی جا رہی ہے اور علی کے دیوانے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جان چھڑکنے والے. اور وہ روایت کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ روایت یہ پڑھ رہا ہے کہ چونکہ چادر تطہیر کے اندر بی بی فاطمہ تھیں، لہذا جبرائیل کی تو مجال نہیں ہو سکتی کہ جبرائیل اس چادر کے اندر چلا جائے. اور پھر انہوں نے جبرائیل کو گالی دی، وہ تو میں نہیں کہہ سکتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ذاکر صاحب تھے سوڑو، وہ جبرائیل کے بارے میں قرآن کی عیسائیت کو بھی نہیں جانتے تھے، جہاں اللہ کھل کے کہہ رہے جس نے جبرائیل کو دشمن کہا، جس نے جبرائیل کو برا کہا وہ اللہ کا دشمن ہے. اس سے زیادہ سمپل لینگویج نہیں ہو سکتی، لیکن اس بیچارے نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی. اچھا، اب یہ اس نے کہا کہ جبرائیل تو جا نہیں سکتے اس چادر میں، فاطمہ ہے. پھر اس کے دوسری بات جو اس نے کی وہ اتنی خطرناک تھی، اور اس پہ جو مجمع کا ریاکشن تھا، وہ ہزاروں کا مجمع اچھل رہا تھا اور نعرے حیدری لگ رہے تھے زبردست قسم. ایک شخص نے اٹھ کے یہ کہا کہ کیا کفر بک رہے ہو. اس نے کہا کہ اب جبرائیل تو جا نہیں سکتے، سیدہ موجود ہیں، پنجتن پہلے ہی سے چاروں مرد موجود ہیں، تو اب گیا کون؟ گیا تو ہے کوئی، گیا کون؟ میری زبان چلے. وہ کہہ رہے کہ خود خدا گیا اندر. تو یہ توحید کیا ہے؟ ختم ہو گیا نا. اور مولا کے نام پہ ختم ہوا. تو مولا آ کے بڑی تھپکی دیں گے، کہیں گے اچھا بھائی تم نے تو مجھے کہاں پہنچا دیا، تھینک یو ویری مچ. یہی کر رہے ہیں نا، شہر شہر یہ ہو رہا ہے. اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا تو مجھے حیرت ہے. کھل کے ہو رہا ہے، دین کے نام پہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے جس وقت میرے آقا تشریف لائیں گے، امام صاحب العصر والزمان،
ان کے آنے کے بعد بھی توحید کو ٹویسٹ کیا جائے گا. صبح وہ استغاثے کے لیے آواز دیں گے, شام میں انہی جیسا قبا میں کوئی کوفہ سے آواز دے گا کہ میں ہوں فرزند حسین اور میری تعریف کرو, میری تبلیغ کرو. تو یہ مجلس کیوں امام حسین اتنی کروا رہے ہیں؟ کہہ دیتے کہ بس ایک کر لو کافی ہے, 10 دن رو لو کافی ہے. ہم سے پوچھا جاتا نہیں 2.25 مہینے کیوں رو رہی ہیں, یہ ربیع الاول تک کیوں کھینچ لیتی ہیں؟ اس لیے کہ مولا کو پتہ ہے یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, سنیں گے پھر بھول جائیں گے. ان کو 10 بھی کرا دو. تو جب امام نے کیا کہا, امام کے بس جملوں کو اپنے دماغ میں دہراتے رہے. امام نے کہا تھا دین زبان کا چٹخارا بن گیا ہے. کہا تھا نا, دین زبان کا چٹخارا بن گیا ہے. حق کے دانے کم ہیں جب حق, اب حق کو یاد رکھے, آج پورا سمجھا دیا نا, کہ جب حق کے اوپر ڈٹنے کی بات آتی ہے تو بہت تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں. وہ تھوڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو پروسیس کو نہیں سمجھ رہے, یہ 6 دن کا, یہ 7 دن کا پروسیس نہیں سمجھ رہے ہیں. ان کو یہ کہ بس پیدا ہو گئے, جائیں گے فرش پہ روئیں گے. امام حسین ہمیں معاف کر دیں اس لیے کہ ایک آنسو جو ہے وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ روایتیں ہیں ہمارے پاس, آتھینٹک تواتر سے آئی ہوئی حدیثیں ہیں جس میں آپ کے امام یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے آنکھ میں پر مغز کا کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. پر کہتے ہیں پر کو, ونگ, رائٹ, ونگ, تھینک یو. مغز کہتے ہیں مکھی کو. مکھی کتنی چھوٹی ہوتی ہے, اس کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے. اتنا بھی آنسو آ گیا نا آنکھ میں تو پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. لیکن ہم نے حر کے کیریکٹر کو بہت تفصیل سے سمجھا ہے. جب حر آ گیا تھا تو واپس نہیں گیا تھا. ہم آتے ہی جاتے. ابھی یہاں پہ بیٹھے, وہاں نکلیں گے تو بجائے حدیث پڑھنے سنانے کے, ریپیٹ کرنے کی کہ آج کیا سنا تھا, ارے دیکھا اس کو کیسی شرٹ پہنی تھی, ٹائٹ سی حجاب دیکھا تھا اس کا, ہرے بال نظر آ رہے تھے. اس لیے کہ پتا یہ کہ دوبارہ مجلس میں آئیں گے, یہاں سے نکل کے وہاں جائیں گے, پھر معاف ہو جائیں گے. تو کھیل بنا لیا نا ازا کو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہر روز تابوت اٹھایا, ہر گھر میں, ہر محلے میں 6 8 تابوت اٹھ رہے ہیں, ان کو منیمائز کرو, سینٹرل کرو. ابھی میری ایک صاحبہ سے گفتگو ہوئی تھی, میں نے کہا آپ لوگ سینٹرل کی مجلس سے ٹائم نہ کلیش کریں, اور صرف اپنی مجلس سے نہیں کہہ رہی ہوں, اینی سینٹر. اور کتنے سینٹر ہیں, 2 مجلسیں عورتوں کی ہوتی ہیں سینٹرز میں, 2-4 مردوں کی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تو چاہتا ہے ہم اپنے گھر میں بھی عزاداری کریں. بالکل کریں, علم تو لازم ہونا چاہیے آپ کے گھر میں, لیکن وہ عزاداری اس لیے کریں کہ بی آئیں گی, شہزادی آئیں گی, یہ فرش عزا بچھا ہے, میں حدیث قصہ پڑھوں گی, فرشتے میرے گھر کو گھیرے ہوئے, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھوں گی, اور پھر ذکر اہل بیت کروں گی. کون سا والا ذکر, کہ آپ فضائل بتائیں گی, آیتیں بتائیں گی کہ کون سی آیتیں جو ہیں شان میں نازل ہیں. لیکن سینٹر کو سینٹرل ٹائم دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی بھی آ رہا ہے ذاکر, وہ بڑی محنت سے آپ کو تبلیغ کر رہا ہے, اور وہ ریفرنس کے ساتھ کر رہا ہے, قرآن کی آیتوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کو پڑھنے سے روک دیجئے. جو سنے وہ آتھینٹک ہونا چاہیے, اور اس کے لیے پھر آپ کو بھی علم والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ حسین کے ساتھ جو تھے وہ عالم تھے. آج سے بس آپ نے کیا کرنا ہے, ہر وقت امام حسین کے ساتھیوں کو دیکھنا ہے وہ کیسے تھے. کیا ایسی نہیں ہے تو بن جائیے. ابھی آپ کو نہیں یاد آ رہی قرآن کی آیتیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی بتائیے تھوڑی سی آیتیں, نہیں یاد آ رہی نا, کوئی بات نہیں. آپ نے اتنی مجلسیں سنی ہوئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک آیت مودت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خدا سے کیسے محبت کریں. آپ ان سے کہیے اجر رسالت میں
میرے اقربا سے محبت کر لو, میں خود ان سے محبت کروں گا. آگے نہیں یاد. اسی طرح آپ کو کوئی اور بھی آیت یاد آ جائے گی. یہ ابھی حدیث قصہ کی آپ نے آیت تفسیر سن لی, بہت ساری آیتیں ہیں آپ کے حافظے میں, ایک دوسرے کو یاد دلائیے اور اس کے بعد جا کے قرآن میں سرچ کر لیجیے. اب تو آپ ایک لفظ ڈالیں پوری آیت نکل کر آ جاتی ہے. نہیں کر پاتی تو کوئی بات نہیں, جا کے ذاکرہ سے پوچھیے, ذاکرہ کو بھی نہیں پتا ہوگا, کوئی بات نہیں, وہ آپ سے یہ کہہ دی کہ اچھا کل ڈھونڈ کے لاتی ہوں, بتا دوں گی آپ کو. سیکھیں سیکھیں سیکھیں. حسین کے دوست کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے کو ذمہ داری کا احساس اور زیادہ دلا رہے تھے. میں نے آپ کو ان کا زہیر قین کا بتایا تھا نا, زہیر قین میں مسلم بن اوسجہ کا واقعہ سنایا تھا نا کہ ان کا دم نکل رہا تھا, شہید ہو چکے تھے. امام ان کے جنازے پہ پہنچے, ان کا دم اکھڑ رہا تھا. حبیب ابن مظاہر ساتھ تھے. حبیب ابن مظاہر نے کہا میرے دوست میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں, ورنہ تم سے کہتا کچھ وصیت کر لو. اب سوچیں جو مر رہا اس کا کیا حال ہوگا, جو اتنا زخمی اور پیاسا ہو. لیکن آپ دیکھیے عشق حسین نے کیسے ان کو اپنے اندر ڈبو لیا تھا. آخری لفظ کہا اوسی بکم, اپنی آنکھ سے اشارہ کیا, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے, اوسی بکم, کہ اس مرد کی وصیت کر رہا ہوں, حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا, حسین کو اکیلا نہیں چھوڑنا. آپ نے یہ سنا, اب آپ اس کو اپنے اندر اتار دیں. مسلسل حسینیوں کو دیکھیے, حسین کے رنگ میں رنگیے. حسین کا رنگ خدا کا رنگ تھا, اور خدا کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہوتا. اگر حسین کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہیں نا, میں نے ابھی پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا, کچھ نہیں کیجیے, صرف دل سے کہیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میں ہر خدا کا انکار کرتا ہوں, کوئی ہے ہی نہیں خدا سوائے اس یکتا کے. کربلا جو بھی آپ قرآن پڑھیں آج, اچھا یہ نہ کیجیے گا کہ بھائی میں بہت مجلس سے کر رہی ہوں, قرآن نہیں پڑھ سکتی. ایک آیت پڑھنا, اب یہ ضرور ایک آیت لے لیجیے, اس پہ غور کرنا شروع کیجیے کیا میسج ہے. اور آپ جانتی ہیں نا کہ قرآن معجزہ ہے, قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے. تو اگر رسول کی زندگی میں معجزہ تھا تو وہ آپ کی زندگی میں بھی معجزہ ہے. جب آپ اس کو اس نیت سے کھولیں گی کہ آج میری عزاداری کا 5واں دن ہے اور میں اب اتنی مجلسیں سن کر آئی ہوں, اب میں قرآن سے بھی لیسن لینا چاہ رہی ہوں. اور آپ جب قرآن کھولیں گی تو جو آیت آپ کی آنکھ کے سامنے آئے گی وہ میسج لے کر آئے گی. اور اگر نہ ہو ایسا تو مجھے بتائیے گا. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے قرآن کھولا ہو کسی خیال کو دماغ میں رکھتے ہوئے اور خدا نے اس کا جواب آپ کو نہ دیا. سرسری تم جہان سے گزرے, غفلت میں گزر گئے ہو تم, ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. ایک ایک جگہ جو تھی وہ ایک پورا کمپلیٹ جہان تھی. ہم قرآن تو کھولتے ہیں, آیت کو اپنے دل میں نہیں اتارتے, آیت کو اپنے دماغ میں ریشنلائز نہیں کرتے, پروسیس نہیں کرتے. پروسیس کیا ہوتا ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. پہلے آپ نیت کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, دین یو اسٹارٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ, رائٹ. تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے جانا کہاں ہے, مجھے یہ آیت پڑھنی ہے, مجھے مجلس میں جانا ہے, مجھے عزاداری کرنی, مجھے نوحہ پڑھنا ہے, تو میں کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہوں, قربتاً میں اللہ کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہوں, رائٹ. اس کے بعد ایک نیت ہو گئی, پھر آپ نے اس کے سٹیپس کرنا شروع کیا. جو بھی کرنا ہے آپ کو قرآن پڑھنا ہے, آپ وضو کریں گی, آپ صحیفہ کھولیں گی, اس کی ایک آیت دیکھیں گی, اس کے معنی پڑھیں گی, اور اس کے بعد اس کو سوچیں گی کہ میری لائف میں کہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے, میں اس میں کیسے شامل ہو سکتی ہوں. میں نے آپ سے کہا نا, کبھی کوئی مسائل کی روایت سنا ہی نہیں کیجیے جب تک آپ اس کو اپنے اندر, اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ نہ کر دیں. یہ مصیبتیں آپ کے لیے اٹھائی گئی تھی نا,
You need to be in it. اپنا اینگل سیٹ کیجیے اس کے اندر, اس کے بعد دیکھیے کہ اب میں کیا ریئیکٹ کرتی, اور ظاہر آپ کو کمزوریوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا. کم از کم میں تو جب کسی سچویشن میں اپنے آپ کو سیٹ کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے سب سے کم حوصلہ, سب سے کوتاہ عمل, سب سے پیچھے رہ جانے والی. پھر آپ کو یہ مجلس سے تسلی دیتی ہے. آپ کو کس کی روایت یاد آتی ہے؟ جو ہر کے لشکر کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا علی ابن طحان محاربی. آپ کو یہ قصہ میں سنا چکی ہوں. علی ابن طحان, توئے ہے بڑی ہے, الف اور نون, طحان محاربی. یہ ہر کے لشکر کا سب سے لاسٹ سپاہی تھا جو بالکل پیچھے گر گیا تھا, مطلب گھوڑے ہی سے گر گیا تھا. اور اس کو لگ رہا تھا کہ مجھے جو معراج نظر آ رہا تھا اس کو سامنے پانی وانی, تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں جنت میں پہنچ چکا ہوں. وہ بھی ظالم جنت ہی گیا, حسین کو پہ حملہ کرنے آ رہا ہے اور جنت کا خیال. آپ دیکھیں یہ دین کو ٹویسٹ کرنے والے کتنے ظالم ہوتے ہیں, انسان کا پرسپشن ہی چینج کر دیتے ہیں. لیکن پھر اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا ایک حسین وجیح کی صورت کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور نظر سب سے پیچھے رہ جانے والے گرے ہوئے سپاہی پر ہے. اور اس کے بعد امام نے دیکھا کہ یہ پانی پلا رہے, اس کو سپاہی پانی پلا رہے, اور وہ اتنا خوش تھا کہ اس کے پانی ادھر ادھر جا رہا ہے. امام خود اٹھ کر آئے. تو اگر آپ پیچھے رہ گئی ہیں تو امام آئیں گے, ان پہ نظر تو جمائیں. آپ دیکھیں, حسین کو دیکھنے کی کوشش کریں. آج نہیں دیکھ پائیں گی, کل نہیں دیکھ پائیں گی, کبھی تو دیکھیں گی. کھچی ہوئی ہے میرے آنسوؤں میں ایک تصویر, فراز دیکھ رہا ہے وہ مسکرا کے. امام اس دشمن کے پاس اٹھ کر آئے. اس کو پہلے انہوں نے حجازی عربی ڈائلیکٹ میں کہا کہ منہ کو لگاؤ مشق دہانے پر, وہ obviously نہیں لگا پایا, تو امام نے پھر اس کو عراقی ڈائلیکٹ میں کہا. آپ دیکھیں امام کتنی کوشش کر رہے ہیں مدد کرنے کی. امام نے عراقی ڈائلیکٹ میں کہا. پھر اسے امام نے دیکھا یہ نہیں پی پا رہا, تو امام نے اس کے چہرے کو پکڑا اور مشق کا دہانا اس کے منہ سے نکال کے قطرہ قطرہ پانی اس کے منہ میں ڈیلنا شروع کیا. تو امام ایک جان کے دشمن کو جب مدد کر رہے تو میری اور آپ کی نہیں کریں گے؟ مدد مانگتے نہیں ہیں ہم بڑے بڑے. اگر میں بھی آپ کو منتیں بتاؤں نا, آپ یہ کریں اتنے دن تک, اتنے روزے رکھیں, اتنی تسبیحیں پڑھیں, آپ اتنی خوش ہو جائیں گی, فوراً لکھیں گی اور کرنا شروع کریں. یہی کر رہے ہوتے نا, ڈھونڈ رہے ہوتے کون سی ذات کا پہلا دعا بتاتی ہے, کچھ نیا بتائیے. میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں پوری ذمہ داری سے, کچھ نیا نہیں بتا رہی. جو زبان آپ بولتی ہیں نا اسی زبان میں حسین سے بات کر, اسی زبان میں امام زمانہ سے بات کر. اور امام سے کہیے آپ کے جد کا پرسہ دینے آئی ہوں. آپ تبرک بانٹ رہے ہیں نا, آپ صاحب سوگ ہیں, مولا مجھے بھی تبرک دیجیے. اپنے جد کی, اپنے جد کے غم کا عرفان دے دیں, مجھے راہ حسین سجا دیں. حسین کس طریقے سے مہربانی کر رہے تھے گناہگاروں پہ, مجھے بھی انہیں گناہگاروں کی فہرست میں لیں. بھول جائیے کیا چاہیے, دولت اولاد سب بھول جائیے. پورا سال پڑا ہے, اس وقت ایمان مانگے, اس وقت وجدان مانگے, اس وقت پہچان مانگے, اس وقت ڈٹرمنیشن مانگے. اے حسین میں پیچھے رہ جانے والوں میں نہ ہو جاؤں. اے حسین جس طریقے سے آپ نے ہر کے پورے خاندان کا نصیب بدل دیا تھا, یہ میرا گھرانہ بھی آپ کے سامنے ہے, جہاں دین دور دور تک نہیں ہے, جہاں دجالی معاشرہ ہے, ماڈرنائزیشن ہے, پروفیشنلزم ہے, دین نہیں ہے. دین اس وقت آتا ہے جب کہیں سے چوٹ لگتی ہے.
اس وقت جب گھبرا کے قرآن پڑھیں گی تو کیا سیکھیں گی؟ ابھی بیٹھ کے دیکھیے حسین آپ کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں. تو اگر میں اپنے موضوع کو ریپ اپ کروں تو میں آپ سے کہوں گی ہر روز صرف ایک آیت لیجیے, اس کو اردو میں آپ پڑھ لیں گے, انگلش میں پڑھ لیں گے, یہاں پہ نہیں رکیے گا. اس آیت کو اپنی زندگی میں ڈھونڈیے گا. اللہ کہہ رہا ہے سچ بولو, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. میں کیا ہوتی ہوں کسی کے ساتھ؟ جب کوئی سچ پہ کھڑا ہوتا ہے میں اس کا ساتھ دیتی ہوں یا میں اپنا فائدہ دیکھتی ہوں, یا میں سوچتی ہوں کہ ارے یہ تو میرا معصوم سا جھوٹ ہے, میں بزنس میں ہوں بھائی بولنا تو پڑے گا. یہی جواب ملتا ہے. کیا کریں, بغیر جھوٹ بولے ہوئے بزنس نہیں چلتا. آپ کی سرکار خود تاجر تھے اور کیسی تجارت کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ جب تک چیز کی, کموڈٹی کی خوبی اور برائی گاہک پہ بائر پہ واضح نہ کر دو مت بیچو. تھے تو کامیاب. تو اس کا مطلب ہے کہ جب سچ بولتے تو بڑے مسئلے آتے ہیں, لیکن جو ڈٹا رہتا ہے نا پھر جیت اسی کی ہوتی ہے. جیسے حسین کی ہوئی تھی, حسین کو ذبح کر دیا تھا, بچے بچے کو چھید ڈالا تھا, گھوڑوں سے کچل دیا تھا. اور کیسے کیسے کچلا تھا؟ کچھ کو تو شہادت کے بعد کچلا تھا, کچھ کو زندہ کچل دیا. تو کیا حسین پیچھے ہٹ گئے تھے؟ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنی ہارڈ شپس آئیں گی آپ کی زندگی میں کہ آپ کا جینا دوبھر ہو جائے گا, لیکن بس یہ یاد رکھے گا آپ تنہا نہیں رہیں. کوئی ساتھ کھڑا ہے, کوئی پیچھے کھڑا ہے, وہ وقت کا امام ہے. آپ اس تک جانا چاہتی ہیں, وہ خود چل کے آئے گا آپ کے پاس. میں آپ کو کتنی دفعہ وہ قصہ بتا چکی ہوں یہیں سے کہ ایک شخص امام زمانہ علیہ السلام کا عاشق تھا, ان سے ملنا چاہتا تھا, بڑے لمبے اعمال کر رہا تھا. صلی اللہ محمد آل محمد اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. بڑے لمبے لمبے اعمال کر رہا تھا. ایک دن امام سے مل لیا. اچھا خوش نصیب تھا, ملا تو اس کو پتا تھا کہ میں امام سے مل رہا ہوں. یہ ہوتا ہے نا کہ پتا نہیں ہوتا ہے, اس کو پتا تھا. امام نے جو بھی اس کے سوالات تھے اس کے جوابات دیے, اس کو تفصیل سے بات ہوئی, اور اس کے بعد پھر امام نے کہا, جب ملاقات ختم ہونے لگی, امام نے کہا اپنے فلاں فلاں دوست کو ہمارا سلام کہنا. اس کے دل میں خیال آیا کہ محنت تو میں کر رہا ہوں, امام سلام اس کو کہلوا رہے, اس میں ایسی کیا خاص بات ہے. اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ امام نے کہا اس سے کہنا فلاں تاریخ کو رات کے وقت جب وہ مسجد کے باہر کوڑا پھینک رہا تھا ہم اس کے ساتھ کھڑے, اور تمہاری کوشش کی شکر گزاری کے طور پہ تمہیں سلام بھیج رہے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. تو آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہیں, کچھ بھی کر رہی ہیں بس حسین کے لیے کر رہی ہیں. حسین کے لیے کر رہی ہے تو حسین کا بیٹا کیا ایکنالج نہیں کرے گا آپ کو؟ کرے گا, کریں گے, کر رہے ہیں. نیت میں خلوص ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ٹیشو پیپر لے کے روتے ہیں, اس کے بعد وہیں پھینک کے چلے جاتے ہیں. وہ اٹھائیں گی نا, والنٹیئر ہیں, وہ کھڑی ہے نا دروازے پہ, تو ان کا کام ہے فرش بچھانا, ان کا کام ہے لائٹیں بند کرنا. یہ حسین کا کام, اور حسین کا کام سب کا کام ہے. حسین کی تو بارگاہ اتنی بلند ہے کہ جہاں حسین کو گرنا تھا اس نشیب میں ان کی ماں کانٹے چن رہی تھیں ایک شب پہلے. تو حسین کے آنے کا تو اہتمام خود فاطمہ زہرا کر رہی ہیں. تو میں اور آپ کسی پہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں بس اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا تھا تم سے اللہ ایسا راضی ہوا کہ تمہارا نفس مطمئن تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. پورے کونین میں جتنا اطمینان ہے حسین تم کو, یا ایھۃ النفس المطمئنۃ ارجعی الی راضیہ مرضیہ. کیا چاہتے خدا نے دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں
ہم لوگ حسین سے کنیکٹ نہیں کرتے، مان سے کنیکٹ نہیں کرتے. ہر بات پہ گھبراہٹ، ہر بات پہ اینگزائٹی. مجھے بہت ہوتی ہے اینگزائٹی، اس لیے کہ لگتا ہے مجھے کہ یہ کام میں کر رہی ہوں. مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ کام مجھ سے میری بیوی کروا رہی ہے. میرا کام اپنی کیپیسٹی بھر محنت کرنا تھا، نیت کرنی تھی، جو میرے ریسورسز ہیں ان کو اکٹھے کر کے اور ان کے اوپر محنت کرنی ہے. باقی تو چھوڑ دو بیوی پہ، اس لیے کہ وہ کھڑی ہے نا پیچھ کے پیچھے اپنا شفقت بڑا ہاتھ رکھ کر سنبھالنے کے لیے، وہ گرنے نہیں دیتی. اسی لیے وہ ہر مسجد مجلس میں خود جاتی، اسی لیے وہ ہر فرش عزا پہ سب سے پہلے بیٹھتی اور سب سے آخر میں جاتی. اسی لیے جب آپ تبرک بنا رہی ہوتی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، وہ خاتون یہاں پر بھی آتی ہیں کبھی کبھی مجلس میں، جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ 8 کی حاضری کا حلوہ بنا رہی تھی رات کے 4 بجے 3 بجے، اور کہنے لگی میں اتنی تھکی ہوئی تھی مجلسیں کر کر کے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. میں نے ایسے ہی دل میں سوچا کہ مولا سارا شہر سو رہا ہے، میں اس وقت یہ کام کر رہی ہوں، پتہ نہیں کوئی دیکھے گا بھی کہ نہیں دیکھے گا. بے اعتباری، یقین نہیں ہے. حسین کے ساتھیوں کو یقین ہوتا ہے، خود کہتی ہیں کہ ایک دم میری آنکھ کے سامنے کوئی سبز ابا میں کھڑا تھا فریج کے پاس اسٹیک لگائے، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا میں کیا پکا. خود کہتی ہیں کہ میں ابا کے اندر دیکھ رہی تھی، ہاتھ نہیں ہے. عباس کھڑے تھے، عباس نے دکھایا تمہاری گناہگار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، چلو میں تمہیں اپنی زیارت کرا دوں. تم یہ معمولی سا حلوہ بنا رہی ہو نا، میں یہاں پر بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، بغیر میری تائید کے تو حسین کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا. عباس کا ایک ٹائٹل ہے باب الحسین. حسین تک جو آتا تھا وہ عباس سے گزر کر آتا تھا. حسین کی بارگاہ میں آج بھی سب کچھ ہوتا ہے نا، وہ عباس کے اذن سے ہوتا ہے. عزیزوں آپ بہت خوش نصیب ہیں، جب آپ گھر سے نکلتی نا تب سے عباس آپ کا ساتھ دیتے ہیں. جب تک آپ خیریت سے گھر نہیں پہنچ جاتی تب تک آپ عباس کی نگاہ حصار میں ہوتی ہیں. حسین کا کوئی کام ہو اور آقا ساتھ نہ ہو، بس مجھے آج آقا کے مسائل نہیں پڑھنے، مجھے تو آج بہنوں کا ذکر کرنا ہے، حسین کے بھانجوں کا پرسہ لینا ہے. کسی ماموں کے لیے کتنا شاق ہے کہ اس کی بہن کے بچے اس کے سامنے ذبح ہو جائیں. کیسا امام کا دل تڑپ رہا ہوگا. آپ پرسہ لے امام کے. امام کی کئی بہنیں ساتھ تھی، امام کی تمام بہنوں کے بچوں نے قربانیاں دی تھی، اور ہر عمر کے بچے تھے، ہر عمر کے چھوٹے بچے بھی تھے، کم سن جوان بھی تھے. بہنوں کے بیٹوں نے، بہنوں کے دامادوں نے، سب نے قربانیاں دی تھی، سب نے اپنے جان نچھاور کی تھی حسین کے قدموں پر. اور سلام ان بہنوں کے اوپر، سلام علی کی بیٹیوں پر. کسی کے چہرے کے اوپر کوئی تاثر نہیں تھا سوائے شکر کے. جب تک بچے گئے نہیں تب تک تو بے چین تھی کہ کسی طرح اجازت مل جائے. اور جب ایک دفعہ بچے قربان ہو گئے، خبر آ گئی شہادت کی، تو اس کے بعد سجدے سے سر نہیں اٹھ رہا. بارے الہ تو نے میرے بچوں کو قبول کیا، میرے بھائی پہ تصدق ہو گئے بچے، میری کمائی وصول ہو گئی. ہم ذکر کرتے ہیں حضرت مسلم کی زوجہ کا، جو امام حسین کی بہن تھی، جن کی 6 اولادیں امام پہ سے تصدق ہوئی تھی، کچھ کوفہ میں ہوئی تھی، کچھ یہاں پر ہوئی تھی کربلا میں. اسی طرح سے حضرت زینب کی اولادیں تھیں. بی بی کا ایک اپنا سگا بیٹا تھا اور ایک جعفر طیار کی دوسری زوجہ کا بیٹا تھا. یہ لوگ مدینے سے ساتھ نہیں چلے تھے، یہ لوگ مکہ میں بھی نہیں تھے. جب امام حسین مکہ سے نکلے تو جعفر، عبداللہ ابن جعفر ان دونوں لڑکوں کو لے کر آئے اور شہزادوں کو سپرد کیا، یہ کہہ کہ مولا ایک بیٹا میری طرف سے اور ایک زینب کبریٰ کی طرف سے ہے. پھر بی بی کا اپنا داماد تھا، ایک ہی بیٹی تھی جناب زینب کی ام کلثوم،
ان کا شوہر تھا کہ جس کو جو قربان ہوا، جو حضرت عبداللہ ابن جعفر کا بھتیجا بھی تھا. عزیزو یہ پوری داستانیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ بچے بہت چھوٹے نہیں تھے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ 12 اور 8 سال کے تھے، بی بی کی عمر دیکھیے 54 سال کی عمر تھی. فیکٹس کو پھر صحیح طریقے سے دیکھیے. بی بی کے بچے بہت بڑے بھی نہیں تھے لیکن اتنے بڑے تھے کہ کمپیٹنٹ تھے. تبھی آپ روایتوں میں دیکھیں گی، مرثیوں میں سنیں گی کہ وہ بچے آرزو کر رہے تھے کسی طرح سے ہم علمداری کے منصب تک پہنچ سکیں، حسین پہ جان قربان کر سکیں. جو ان بچوں کا اصل، ان شہزادوں کا اصل کارنامہ ہے، آپ نے مرثیوں میں سنا ہوگا نا، پانی کا ذکر آتا ہے کہ بچے پانی کی طرف چلے گئے تھے، نہر کی طرف چلے گئے تھے اور جناب زینب کو تکلیف ہو رہی تھی. وہ قصہ کیا تھا؟ پانی کی طرف کیسے گئے تھے؟ یہ شہزادے بڑی عمر کے تھے، عقل مند تھے، سمجھدار تھے. دادا جعفر طیار علمداری کے منصب پر ہی شہید ہوئے تھے نا. نانا علی کرار، وہ جوش تو تھا. آپس کیا بات کی؟ آپس میں بات کی کہ یہ سپاہی آتے رہیں گے، ہم ان سے لڑتے رہیں گے، یہ ہمیں یہیں الجھائے رہیں گے اور ہمارے آقا پر ستم بڑھتا رہے گا. ہم پیاسے ہیں، لہٰذا ہم تو فتح نہیں حاصل کر سکیں گے ایک ایک سے لڑ کر. تو کیوں نہ جا کے سورس پر اٹیک کرو، کیوں نہ جا کے عمر ابن سعد کو ہی ختم کر دو. یہ آسان ارادہ نہیں تھا اور اس تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا. آپ دیکھیں میپس موجود ہے جس کے اندر جنگ کربلا، میدان کربلا کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کتنے دستے تھے جو کہ سامنے سب باندھے ہوئے تھے. ان دستوں کے پیچھے نہر القمہ تھی. اس نہر القمہ کے پیچھے عمر ابن سعد ملعون کا خیمہ تھا اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. حسین تپتے ہوئے دھوپ میں پیاسے کھڑے تھے اور 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے خیموں میں. خاص خیمے لگے تھے، ایک عمر ابن سعد اور دوسرا حرملہ بن کاہل اسدی ملعون، جو کہ شہزادے علی اصغر کا قاتل ہے. یہ دونوں سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. اب ان تک پہنچنا بخدا آسان نہیں تھا. یہ شہزادے جب گئے ہیں عمر ابن سعد تک، تو یہ جس طرح سے عباس علمدار نے دستوں کے سینے چیرے تھے نا، دستوں میں گھس کر آگے گئے تھے مولا عباس، اسی طریقے سے مولا کے یہ شاگرد جو تھے اونو محمد، یہ بھی اسی طرح گئے تھے دستوں کو چیرتے ہوئے. اب جب دستوں کو کوئی چیر کے جا رہا ہے شہید سوار تو کیسے جائے گا؟ چاروں طرف سے نیزے لگیں گے نا، اس کو چاروں طرف سے تیر پھکیں گے نا ان شہزادوں کے اوپر. سوچے زینب کے یہ بچے، زینب کے یہ شہزادے کتنے زخمی ہو کر نہر تک پہنچے، لیکن پہنچے. پھر نہر کو عبور کیا، عبور کر کے خیمے کے سامنے گئے. کہا عمر ابن سعد ظالم، تو یہاں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا ہے، رسول کے بیٹے کو دیکھ، اس کا جگر کباب ہو چکا. اگر تو پورا رجز لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اگر تو واقعتاً مرد باہر نکل ہم سے مقابلہ کر لے. عزیزوں کو اتنا دہل گیا کہ اس نے اپنی فوج کو پکارا، کہا میری امداد کو آؤ. اور اس کے بعد شہزادوں کو گھیر لیا گیا. وہ قیامت کی جنگ تھی دونوں شہزادوں کی. دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت قریب تھے لیکن ظالموں نے درمیان میں گھس کے دونوں شہزادوں کو الگ کر دیا. یہاں پر جنگ دریا کے پار ہو رہی ہے. کسی نے خبر دی زینب تمہارے بچے دریا پر پہنچ گئے، نہر القمہ کے قریب پہنچ گئے. اب ماں کا اندیشہ دیکھیں، ماں تڑپ گئی، ارے میرے بچے پانی پینے تو نہیں چلے گئے. ایک بار قبلہ رخ پلٹی، سجدے میں گر گئی، اے پالنے والے میرے بچے تصدق حسین پر کہیں پانی نہ پی لے. اب کچھ کہہ نہیں سکتی، بیویاں ہیں چاروں طرف، شہزادی سجدے میں گری ہوئی ہے. ایک بار آواز آئی حسین کی، آؤ بہن زینب اپنے بچوں کو دیکھ لو، یہ دونوں جنازے تمہارے شہزادوں کے آئے ہیں. ارے زینب سلام تمہاری جرت پر، سلام تمہارے بچوں کی ذہانت پر، ان کے جذبوں پر، ان کے جہاد پر
منہ پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں. بی بی ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں اور آپ سے آپ کے بچوں کا صدقہ بطور بھیک مانگتے ہیں. بی بی یہ ہمارے بچے، یہ ہماری نسلیں، انہیں اپنی غلامی میں رکھے شہزادی. جو جذبہ آپ کے بچوں کا تھا اس کا کچھ فیصد ہی عطا فرما دے میرے بچوں کو کہ یہ امام زمانہ کو پہچان سکیں، یہ طاغوت کے خلاف کھڑے ہو سکیں، یہ حق کی راہ کے اوپر استقامت کا اظہار کر سکیں. بی بی میرے بچوں کو امام زمانہ کے خادموں کا خادم بنا دے. یہ میری مومنات یہ اپنی جھولی پھیلائے. بی بی ان بچوں کو کون ہدایت دے گا سوائے آپ کے کرم کے؟ آپ مشکل کشا کی بیٹی ہے بی بی. جس طرح آپ نے راہ حق کی معرفت حاصل کی تھی اور اس پہ قیام کیا، ہمیں بھی وہ جذبہ زکوٰۃ میں عطا فرما. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین